السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مصنف کا تعارف سبق آرام و سکون کے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ پڑھنے سے پہلے کچھ میں نے یہاں پہ پوائنٹس بنا دیے ہیں جن کو آپ دیکھ کر سبق کا خلاصہ اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم نکات میں تعارف ہے۔ انسان کی اندرونی بے چینی اور سکون یہ ایک مکالمے کے انداز میں تحریر کیا گیا ہے، لیکن خلاصہ ہمیشہ پیراگراف کی شکل میں ہوتا ہے، ڈائلاگ کی شکل میں یا مکالمے کی شکل میں یہ نہیں ہوتا۔ اس میں کردار کیا تھے؟ میاں اشفاق، بیگم، حضرت، ڈاکٹر، اس کے اہم واقعات کا تسلسل ہے، ڈاکٹر کا مشورہ، گھر میں شور، میاں کی جدوجہد۔ تعارف اور کردار یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے۔ کردار: میاں اشفاق احمد ایک تھکا ہوا انسان، بیمار تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میاں اشفاق صاحب بیمار ہیں۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کا معائنہ کیا اور بیگم صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحب ڈاکٹر کو کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے، یہ ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں، میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحب اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں، مگر عملاً گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سکون غائب ہے۔ گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنے اور شور برپا کرنے میں بیگم کا بھی بڑا حصہ ہے۔ میاں ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں خلل پیدا کرتی ہیں اور پریشانی کرتی ہیں۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں تو کبھی باقاعدہ کسی بات پر بحث کرتی ہیں، کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی ہیں اور برا بھلا کہتی ہیں۔ شور بیچارہ اکڑتا کراتا مگر بیگم کی بے وقوفی پر کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب سوالی دروازہ کھٹکاتا ہے تو اسے خوب ڈانٹتی ہیں۔ ادھر بچہ اپنا کھلونا گاڑی سے نکال کر آواز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو بیگم چیختی ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب بچہ منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہیں۔ اس کے رونے سے مزید شور پیدا ہوتا ہے۔ میاں بے چین ہوتا ہے۔ بیگم جھاڑو دینے والے ملازم کو برا بھلا کہتی ہے۔ میاں پریشان ہو کر تنہائی کی گزارش کرتے ہیں۔ چند لمحوں بعد بیگم کی سہیلی کا ٹیلی فون آ جاتا ہے۔ جب بیگم کسی اور کمرے میں ہوتی ہے تو اس لیے مجبوراً شوہر کو اٹھ کر فون سننا پڑتا ہے۔ بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتے ہیں۔ بیگم آ کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، آپ نے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ اس وقت پڑوس سے گانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ کوئی صاحب زادے ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف تھے تو تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے۔ میاں بے حد پریشانی کے عالم میں رہی سہی کسر نوکر للو پر پوری کر دیتا ہے۔ وہ دستے میں ریٹھے کوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میاں تنگ آ کر کہتا ہے کہ توبہ توبہ۔ بیگم چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہے۔ شوہر ہائے ہائے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیگم صاحب سے ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کہ کیوں منگوا رہے ہیں تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ بیٹا اس سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک اشفاق نامی شخص تھا، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آرام کرو، اسے تھکان سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس کے گھر میں آرام نہیں ہوتا۔ مسلسل بے چینی، مسلسل بچوں کا شور، بیگم کا شور، پھر ملازم کے کام کرنے کا شور، بچوں کا شور، جس سے میاں کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آرام و سکون کرنے کے لیے مجھے دفتر جانا ضروری ہے۔
میں وہاں جا کر آرام کر لوں گا جس سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹا اس کا مرکزی خیال اس طرح ہوگا کہ مریض کے لیے دوا سے زیادہ قیمتی چیز آرام و سکون ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ارد گرد شور ہوگا تو اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ بیوی کو گھر کا چین سمجھا جاتا ہے، مگر باتونی بیویاں چین کی بجائے بے چینی کا سبب ہوتی ہیں۔ ایک بیمار اور تھکے ہوئے شخص کو آرام اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے جا شور کی وجہ سے آرام کے بجائے اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹا یہ خلاصہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔